بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء عزیز، اساتذہ کرام، ہم نے فعل کی علامتیں پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ان کا مختصر مشق تمرین کیا جائے گا۔ تو فعل کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ تھی کہ کلمہ کی شروع میں حرف قد ہو۔ قد خود حرف ہے، اب یہ جس کلمہ اور جس صیغہ کی شروع میں آ جائے گا تو اس صیغہ اور کلمہ کو فعل کہا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے قد ضرب، قد ضرب، قد سمع۔ تو سمع فعل ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کے شروع میں حرف قد ہے، اور دوسری علامت کہ یہ صیغہ مبنی بر فتح ہے، یعنی اس کے آخر میں زبر بغیر عامل کے ہے۔ اچھا، کلمہ کی شروع میں حرف عطین ہو، حروف عطین 4 ہیں، حمزہ تا یا نون، یضرب، تضرب، تضرب، یضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ اسی طرح پھر مضارع مجہول میں، جہد میں، نفی میں، نفی موقد میں، امر حاضر مجہول میں، امر غائب معلوم میں، امر نہیں حاضر معلوم اور نہیں حاضر مجہول، ان تمام گردانوں میں یہ جو حروف عطین آتے ہیں نا، اس حروف عطین کی وجہ سے اس جگہ کو فعل کہا جائے گا۔ کلمہ کے شروع میں حرف سین ہو یا حرف سوف ہو، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ سوف، سوف تعلمون، سوف تعلمون، سوف اخرج حیا، اخرج، سيقول، سيقول، سيصلى۔ یہ دیکھو شروع میں سین ہے، سوف ہے۔ اب یہ تو ایک تفصیلی مجلس ہے کہ بھائی حرف سین کیوں فعل کی علامت ہے، حرف سوف، تو یہ چونکہ مبتدی طلباء اکرام کو یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی ہے، ان کو صرف اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ حرف سوف، حرف سین، حروف عطین یہ جب کسی بھی کلمہ کی شروع میں آئیں گے تو اس کلمہ اور صیغہ کو فعل کہا جائے گا۔ مبنی بر فتح، عام طور پر اصطلاح یہی ہے کہ کوئی صیغہ مبنی بر فتح ہو، جیسے ضربہ، زبر بغیر عامل کے، جیسے کہ میں نے اس درس سبق کے اندر تفصیل سے یہ بات کی تھی۔ ضربہ ماضی مجہول، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید کے 12 ابواب ہیں، رباعی مجرد کا 1 باب ہے، رباعی مزید کے 3 ابواب ہیں، تو یہ کل 22 ابواب بنتے ہیں۔ ان میں سے ثلاثی مجرد کا جو 6واں باب شروف یشرف ہے، فعول یفعل، اس سے ماضی مجہول نہیں آتا۔ باقی 21 جو ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ماضی معلوم کا پہلا صیغہ، ماضی مجہول کا پہلا صیغہ جو ہے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ تو یہ مبنی بر فتح ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ کلمہ کے آخر میں الف ضمیر فاعل ہو، واو ضمیر فاعل ہو، نون ضمیر فاعل ہو، تم، تما، تن، تو، نا، یہ ضمیر جتنے بھی صیغوں کے آخر میں آتے ہیں یہ صیغے سارے فعل کا، ان کو فعل کہلایا جائے گا۔ جیسے ضربتم، انزلتم، اکرمتم، ضربا، نصرا، منعا، علما، اور اسی طرح لا تضربا، اکرما، اس جیسے صیغے آئیں گے تو یہ ان صیغوں کو فعل کہیں گے، اس لیے ان کے آخر میں الف ضمیر ہے، واو ضمیر ہے اور نون ضمیر ہے، تم، تما، تن، تو، نا ضمیریں ہیں۔ مثال کے طور پر فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اب دیکھو تم جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ فاعل ہے، تو اس ضمیر کی وجہ سے ہم اس صیغہ کو عصیت، تو اس کو فعل عصا کو فعل کہیں گے۔ انا قتلنا، قتلنا، دیکھو نا ضمیر آخر میں ہے، اور خذتم، خذتم، اس طرح کے جو صیغے آتے ہیں ان کو بھی فعل کہا جائے گا۔ کلمہ کے شروع میں حرف جازم ہو،
حروف جوازم 5 ہے، ان، لم، لما، لام امر، لا نہیں۔ یہ دیکھو لم جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع پر اس گردان کو ہم کہیں گے جہد۔ تو جہد معلوم کے 14 صیغے، جہد مجہول کے 14 صیغے، اور یہ جو ہے ان پر لم داخل ہوتا ہے تو ان صیغوں کو بھی ہم فعل کہیں گے۔ لا نہیں، لام امر، امر حاضر مجہول، بالام لتضرب، امر غائب معلوم، بالام لیضرب، امر غائب مجہول، بالام لیضرب۔ اسی طرح نئے حاضر معلوم لا تضرب، نئے حاضر مجہول لا تضرب، نئے غائب معلوم لا یضرب، نئے غائب مجہول لا یضرب۔ تو ان صیغوں کے شروع میں جو لا آتی ہے اس کو کہتے ہیں لا نہیں، اور اس کو کہتے ہیں لام امر۔ تو لام امر یہ بھی فعل کا خاصہ ہے، لا نہیں یہ بھی فعل کا خاصہ ہے۔ ولا تقربوا، ولا تقربوا، دیکھو لا تقربوا کے اندر یہ لا ناہیہ ہے تو یہ فعل کا خاصہ ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے۔ اور لیضرب، لیضرب، ولتکملوا، 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 دیکھو اس جیسی صیغے آئیں گے تو اس کو فعل کہیں گے کیونکہ شروع میں لام امر ہے، لام امر یہ بھی فعل کا خاصہ ہے۔ اور کلمہ کے شروع میں حرف ناصب ہو، حروف نواسب 4 ہے، ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن۔ نفی مؤکد بلن ناصبہ اس کے 14 صیغے ہیں، لن یضرب، لن یضربا، لن یضرب، لن یضربا۔ تو یہ جو 14 صیغے ہیں ان پر لن داخل ہوتا ہے، پھر مضارع کی صیغے شروع میں لن آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل نفی مؤکد بلن ناصبہ، تاکیدیہ۔ تو یہ لن، ان، کئی، اذن یہ بھی فعل کے خاصے ہیں، فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ لن تنالوا البر، لن نؤمن،